شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روز چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ مسلمانوں پر رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ روزہ کس لیے رمضان میں رکھتے ہیں، اس سے کیا مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض تھے، فرمایا کہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال کو فرض ہوا، چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا، اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم پر ہی فرض نہیں بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا۔ ذرا ہمت سے کام لینا، کہیں ان کے مقابلے میں فیل نہ ہو جانا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر امت پر روزے فرض ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے فرض، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض۔ بعض روایتوں میں کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے۔ فرمایا رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطینوں کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ شیخ محقق آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ کہ متواتر رحمت کا بھیجنا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا، دعاؤں کا قبول ہونا۔ جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق، حسن قبول عطا فرمانا۔ دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کے نفوس کو ممنوعات شرعیہ کی آلودگی سے پاک کرنا، گناہوں اور ابھارنے والی چیزوں سے نجات پانا، دل سے لذتوں کے اصول کی خواہشات کو توڑنا۔ شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ برے خیالاتوں کے راستوں کو بند کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرمایا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ہی نعمتیں، یہاں تک کہ دوزخ سے آزادی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین سر کا جن قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ منادی پکارتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے، متوجہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی مسلمانوں کے لیے اس مہینے کے اندر نعمتیں ہیں۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی رات دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سی روایت میں ہے کہ روزے دار کی دعاؤں کا قبول ہونا بہت زیادہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، اس سے پتہ لگا جب آپ روزہ رکھیں، جب افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو دعائیں کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں۔ جب دسترخوان پر بیٹھ جائیں دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، مناجاتیں کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ 3 شخص کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا جس کو اللہ تبارک و تعالی بادل سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔
اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ مصلحت کی بنا پر دیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی رمضان المبارک آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ بڑی عبادت کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں نیکیاں کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں خود کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی طرف ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ جب روزہ رکھیں تو یہ گمان نہ کریں کہ میں نے روزہ رکھا تو بہت کام بڑا کر لیا، نہیں، رب سے دعا مانگیں میرے مالک تیری رضا کے لیے رکھا، قبول فرما۔ اور جب سحری کا وقت آئے تو اس وقت بھی دعا کیا کریں۔ سحری کے بغیر علماء فرماتے ہیں کہ سحری ضرور کریں، سحری کرنا یہ مسلمان مومنوں کا طریقہ ہے، اور سحری نہ کرنا فرمائے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی، اس مہمان کی زیادہ سے زیادہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رب تعالیٰ برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، آمین۔